السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں محمد ناظم حسین اظہری مدنہ پوری، آپ دیکھ رہے ہیں ناظم کے واقعات۔ کیونکہ میں دیگر علماء کرام کے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوتا رہتا ہوں اور بہت اچھے واقعات، اچھی نعتیں، اچھی تقاریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے سید نورانی میاں جو ہاشمی میاں کے بیٹے ہیں ان کا زبردست بیان لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ سید نورانی میاں کے بیان کو سنیں، انہوں نے جاہل مولویوں کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ انہوں نے مولویوں کو جو اس طرح کے مولوی ہیں، پیر ہیں، ان کے بارے میں سید نورانی میاں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بیان کو آپ پورا سنیے۔ آپ کے موبائل کی اسکرین پہ ان کا ویڈیو چل رہا ہے، اور اگر اچھا لگے، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ویڈیو کو پورا سنیے۔ ابھی بھی تو کچھ لوگ ہیں نا جو گاؤں گاؤں جا کے کہتے ہیں کہ سنی لوگ بلا وجہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ کہاں نبی آتے ہیں، اور نبی آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، دکھتے کیوں نہیں؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک موجود ہے۔ لگی تھی استاد کو اثر چیلوں تک ہے۔ اللہ کے پھینکنے کا پاور ہے۔ اے جاہل، تیرے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا کیوں نہیں کہتا؟ تیرے اشرف علی کا پھینکنا، قاسم نانوتوی کا پھینکنا، خلیل احمد امبیڈکری کا پھینکنا، رشید احمد گنگوہی کا پھینکنا ان کا پھینکنا ہے، اور مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا خطیب اجلاس نے ایک منظر کھینچا کہ یہاں کے علماء، مبلغین، مدرسوں کے اساتذہ اور دیگر بہت سارے جو دین کا درد رکھنے والے غیور دانشوران ہیں، وہ شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کے آپ کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، تاکہ بدعقیدگی کے جو جراثیم دائیں بائیں پھیل رہے ہیں اس پر جو ہے بند جو ہے وہ باندھا جا سکے۔ حالانکہ یہ جو بات میں کرنے چلا ہوں اس کے لیے بہتر وقت ہوتا تو اچھا تھا، لیکن یہ آپ اگر کیچ کر لیں تو بونس ہے۔ یہ بات میں اپنے علماء کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ یقین جانیں اگر اس مضمون کو آپ نے دل میں رکھ لیا تو یہ چھوٹے موٹے کٹھملے نہیں، بڑے بڑے ملے بھی آپ سے بات نہیں کر پائیں گے ان کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو تھوڑا سا دماغ کو بیدار کیجئے، اور تحفظ ایمان کے حوالے سے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس پر توجہ دیجئے۔ شروع کا 8-10 منٹ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ کئی منٹ؟ صرف 8-10 منٹ۔ اس میں چاہے بات سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، آپ کو بہت دھیریہ رکھ کے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے۔ 10 منٹ کے بعد اگر آپ نے گردن ایسے لٹکا بھی لیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر گردن سیدھی کیسے کرائی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو وعدہ ہے نا، 10 منٹ نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر، نہ آنکھ بند کرنا ہے نہ منہ کھولنا ہے، اور کھولنا ہے تو صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے کھولنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بس 10 منٹ، یہ علماء کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی خاص توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس آئے مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا ترجمہ سن لیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دو، یعنی یہ بات حضور نہیں کہہ رہے، اللہ پاک کہلوا رہا ہے، آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک سادھارن منشیہ ہوں، میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں،
خاصیت یہ ہے کہ مجھ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. اسی آیت کو یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے بیچارے بھولے بھالے سنیوں کو سناتے ہیں. میں نے سوچا چلو آج میں اسی آیت کو روح سخن بناتا ہوں. اگر آپ اس آیت میں غور کیجئے، میں نے آپ سے 10 منٹ لیا ہے، اس میں سے 1 منٹ جانے والا ہے، اس لیے بالکل دھیر سے سننا ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے. توجہ. اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے تو 2 الگ الگ اس میں رنگ ہیں، الگ الگ عنوان ہے. کیا ہے؟ دھیر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے، دھیر کا مطلب یہ کہ سونا نہیں ہے. 10 منٹ بعد سو جائیے گا. الگ الگ ٹاپک ہیں ایک ہی آیت کا. ابھی حالانکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آدھی ہے، لیکن اسی میں 2 الگ الگ سندیش ہے، الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ انداز ہے. واہ. ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فضیلت سے ہے. کس سے ہے بولیے؟ فضیلت سے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق مثلیت سے ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں، ایک وہ ہے جس کا تعلق مہانتا سے ہے. کس سے؟ مہانتا. اور دوسرا وہ حصہ ہے جس کا تعلق سمانتا سے ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہانتا کا تعلق نیچے سے اوپر جانا، ٹو گو اپ. جیسے بندہ اگر بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نا بڑا مہان ہو گیا ہے. تو فضیلت نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے، اور مثلیت یعنی سملیرٹیز، سمانتا، اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بے شک. تب تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد. یہ دونوں نبی کے لیے ضروری ہے. بے شک. ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم نبی کے لیے مہانتا مانے اور سمانتا نہ مانے تو پھر وہ نبی نہیں ہوگا، معاذ اللہ خدا ہو جائے گا. یعنی ہم نبی کو نبی مانے اور یہ نہ مانے کہ وہ انسان ہے تو کفر یہ بھی ہے، کیونکہ اس نبی کو پھر معاذ اللہ خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کوئی بدیل و مثیل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. اور اگر ہم نبی کے لیے سمانتا مانے، مہانتا نہ مانے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا. یعنی ہم نے اپنی طرح تو مانا لیکن اپنے سے بے مثال نہیں مانا. تو ایک نبی میں دونوں ہونا، زور سے بولو، ضروری ہے. توجہ، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ بھی بولتے، چیز تو آپ ہی کے لیے ہے. دونوں میں دونوں ہونا ضروری ہے. ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی فضیلت بھی ضروری اور مثلیت بھی ضروری. ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے تو شرک ہونے کا خطرہ ہے، اور مثلیت مانے اور فضیلت نہ مانے تو کفر ہونے کا خطرہ ہے. عقیدہ سچا یہ ہے کہ نبی میں فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی مانو. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اسی فضیلت و مثلیت، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے جب عقیدہ بنتا ہے، ہماری وچاردھارا جب بنتی ہے تو کل 5 پرکار کی بنتی ہیں، 5 الگ الگ طریقے کی. کتنی؟ 5. آپ نے وعدہ کیا تھا پھر بھی منہ کھول لیا، میں نے 10 منٹ کا کہا. 5 طرح کی بنتی. یہ 5 سے نہ 4 ہے نہ 6 ہے، 5. 5 عقیدے بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ اور آسان کر دوں، 5 الگ الگ وچار دھارا بنتی ہے. اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے 5 الگ الگ. پہلے فرقے کا نام ہے کافرین. کیا؟ زور سے بولو. کافرین. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. They don't believe upon the dignity of prophet. ایک دم انکار کرتے ہیں اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نوح ما نرا کا اللہ بشرب مثلنا، ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی لوط کی فضیلت کا انکار کیا اور کہا کہ اے نبی اگر آپ نبی ہو تو اپنے خدا سے کہہ دو ہم پر آگ برسا دیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ایسا بیٹھے رہے کہ ایٹھے رہ گئے، دریائے نیل نگل گئی اور وہ پار کر گئے جنہوں نے دامن کلیم ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کی مہانتا کو نہیں مانتے، صرف سمانتا کو مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں۔ زور سے بولو کون ہے؟ کافرین ہے۔ پہلا فرقہ سن لیا، آئیے دوسرا فرقہ مشرکین۔ مشرک سمجھے؟ جو خدا کی ذات یا اس کی صفات میں شرکت کا قائل ہو، پارٹنر کا قائل ہو، شریک کرے، وہ مشرک ہے۔ جو خدا کے علاوہ بھی کسی کی پوجا کرے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے، یہ بالکل کافروں کے جسٹ اپوزٹ ہیں۔ کافر لوگ مہانتا کا انکار کرتے ہیں، سمانتا کو مانتے ہیں۔ مشرک اسی کا الٹا کرتا ہے۔ مشرکین نبی کی سمانتا کو مانتے ہیں، مثلیت کو، سمانتا کو کا انکار کرتے ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں، اور مہانتا کا ڈنکے کی چوٹ پہ اقرار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صاف کہا کہ نبی تو انسان ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا دھوکہ کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ یہودی اسی دھوکے میں آ گئے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ ان کی یہ وچار دھارا ہے کہ نبی جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے باپ ہمارے ابا ہیں، لیکن نبی کے ابا تو معاذ اللہ وہ خدا کی طرف نسبت کرنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے سمانتا کا انکار کیا، مہانتا کا جھنڈا اٹھایا، اس لیے یہ لوگ مشرک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو کلیئر ہوا، دونوں کا فرق معلوم ہوا۔ جو کافر ہیں وہ مہانتا کو نہیں مانتے، سمانتا کو مانتے ہیں۔ جو مشرک ہیں وہ سمانتا کو نہیں مانتے، مہانتا کو مانتے ہیں۔ ایک تیسرا فرقہ بھی ہے، مذبذبین۔ کون؟ کنفیوز لوگ جو اسمنجس میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی مہانتا کو مانتے ہیں تو کبھی سمانتا کو مانتے ہیں۔ کبھی سنیوں کی کانفرنس میں بھی جاتے ہیں، کبھی ان کے اجتماع میں بھی جاتے ہیں، کبھی ادھر سوچتے ہیں کبھی ادھر سوچتے ہیں۔ وہ منہ سے کہتے ہیں مزار پہ نہ جاؤ، شرک ہے، اور پھر تعویذ لینے کے لیے صوفی صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ کنفیوز ہیں، منافق ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انہی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا مذبذبین۔ بھائی میں نے 10 منٹ کا وعدہ کیا تھا، ایسی وعدہ خلافی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں 3-4 لوگ، حالانکہ اگر 2-3 منٹ اور بڑھ جاتے تو یہ دوسروں کو بیٹھالتے، لیکن آئیے چلیے جس کی جیسی قسمت۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں، میرا 4 سے 5 منٹ گزر چکا، 5 ہی باقی ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔ تیسرا فرقہ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ لوگ کنفیوز ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ آج کی آسان زبان میں کہا جائے تو صلح کلی لوگ۔ کون؟ کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے چوتھا فرقہ سنیے۔ پہلا آپ نے سنا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا مذبذبین، چوتھا ہے مداہنین۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، مداہنین آپ نے نہیں کیچ کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، گستاخوں کا فرقہ۔ کس کا؟ نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کا فرقہ۔
غور سے سنیے گا، یہی سمجھانا چاہ رہا تھا چوتھا فرقہ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ اور مثلیت کی جب بات آتی ہے، سمانتا کی، تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہوئے اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، پرسار بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ملا جی کبھی فضیلت کی بھی بات کر لیا کرو، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ کیچ کر رہے ہو؟ کچھ فرق دماغ میں بیٹھا اس بوڑھی رات میں آئے بیٹھ رہا ہے؟ یہ لوگ فضیلت کو انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر فضیلت کا انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا، تو اقرار کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے۔ پرچار صرف سمانتا کا کرتے ہیں کہ نبی کی سمانتا یہ ہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، وہ بھی باپ والے ہم بھی باپ والے، وہ بھی اولاد والے ہم بھی اولاد والے، وہ بھی نانا دادا ہم بھی نانا دادا، وہ بھی چاچا بھائی ہم بھی چاچا بھائی۔ یہ سمانتا کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جب کوئی غیرت مند سنی پوچھتا ہے بھائی فضیلت کا بھی پرچار کرو، مہانتا کا، تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ کئے فرقے ہوئے؟ پیچھے والے بولو کئے ہوئے؟ پہلا کافرین، دوسرا مشرکین، تیسرا ٹف ہے مذبذبین، کنفیوز کہہ دیا کرو، اسمنجس والے، چوتھا مداہنین یعنی گستاخوں کا، اور پانچواں فرقہ ہے مومنین کا، ہمارا آپ کا، اہل سنت کا والجماعت کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ توجہ سے سنیے گا، ہم لوگ نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، پرچار تو نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ حسنین کے بابا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ فاطمہ کے ابا ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ جناب علی کے بھائی ہیں، سیدہ کے لال ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جناب آمینہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم سمانتا کا انکار نہیں کرتے، صرف اقرار کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ سمانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ اور جب بات فضیلت مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بات ڈگنیٹی آف پروفٹ کی آتی ہے، جب بات مصطفیٰ کے جاہ و جلال، فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال، برگزیدگی، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت کی آتی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جب ہم سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، جزاک اللہ، ہم سے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نبی کی مثلیت کا بیان نہیں کرتے، تو ہم لوگ وہی جواب دیتے ہیں جیسے وہ دیتے ہیں، ہم کہاں مثلیت سے انکار کرتے ہیں، ہم کہاں مثلیت، ہم کہاں کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے۔ یار نبی کی انسانیت کا اگر ذکر کیا تو پھر فرق کیا رہا؟ مصطفیٰ کی شان فضیلت کو بیان کرو۔ بے شک بے شک۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا اسی سیمانچل میں، یہ ابھی جو جلدی ہوا وہ نہیں، کئی 60-70 سال پہلے کی بات ہے، میرے دادا کے زمانے کی۔ سنی علماء بھی آئے اور یہ لوگ بھی آئے، میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، بھئی یہ کہہ دوں سمجھ جاؤ۔ یہ لوگ بھی آئے، ایک دن پہلے آ گئے دونوں، رات بھر سنی لوگ بھی کتاب پڑھتے رہے، وہ لوگ بھی پڑھتے رہے۔ سنی اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ اپنے طریقے، میرا 10 منٹ پورا ہو گیا، اب آپ سو سکتے ہیں۔ سنی اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ جو وہ لوگ تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسی دلیل مل جائے کہ نبی کی شان کو گھٹایا جائے،
شان گھٹائی جائے ایسی دلیلیں ملیں، چاہے علم غیب کی بات ہو، چاہے حاضر و ناظر کی بات ہو، چاہے اختیار مصطفیٰ کی بات ہو، چاہے جس چیز کی بات ہو، بس شان گھٹ جائے. یعنی وہ سمانتا کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے. کس کے؟ اور جو سنی علماء تھے وہ رات بھر مطالعے میں کوشش کر رہے تھے کہ مہانتا کے دلائل ملے، فضیلت کے دلائل ملے. جب صبح 10 بجے مناظرہ شروع ہوا تو جو سنی مناظر تھے کھڑے ہوئے اور انہوں نے گاؤں والوں سے کہا، گاؤں والوں اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو. سب نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے. کہ رات بھر یہ لوگ حدیث میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ نبی کی سمانتا نظر آئے، اور ہم لوگ اس کوشش میں لگے تھے کہ بس ایسا ملتا رہے جس سے مہانتا نظر آئے. تو گاؤں والوں بتاؤ رات کس کی اچھی گزری، میری اچھی گزری یا ان کی اچھی گزری؟ سنا آپ نے سید نورانی میاں کے بیان کو، کتنا زبردست بیان دیا ہے انہوں نے آج کے حالات کے مطابق. کیا آج کے حالات کیا ہیں، آج کا کیا حالات چل رہے ہیں، اس تعلق سے سید نورانی میاں نے بڑا زبردست بیان دیا ہے. جاہل علماء کے تعلق سے، آج بہت سے جاہل علماء ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی مان نہیں رہے ہیں، اس تعلق سے سید نورانی میاں نے بہت زبردست بیان دیا ہے. آپ کو ان کا بیان کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا، آپ کے دل کو چھو گیا ہو، دل پہ اثر کر گیا ہو، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں.